اپنا وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا ذکر کرے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے. ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی سر راہوار ہی نہیں. آؤ تو صحیح نا یار، ذکر کرو تو صحیح نا، پھر دیکھو وہ کرم کرتا یا نہیں کرتا. بارات راستہ بھول گئی، جب پہنچی آواز سن سن کے پہنچی. اب جب آپ کو دیکھا کہ کوئی ہے ایسا، جب آپ کے پاس گئے کہنے لگے کہ رکیں ہمیں کچھ گائیڈ کر دیں گے. کہا کیا؟ کہا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم بھٹک گئے ہیں، منزل کا پتہ نہیں لگ رہا. کہا ذہن میں کیا رکھ کے آئے تھے؟ کہنے لگے ہم نے احمد پور جانا تھا، ہم نے احمد پور جانا تھا. جب انہوں نے کہا نا احمد پور جانا ہے، یہ جو شور کوٹ گیا ہوا ہے نا، یہ لطف وہی لے سکتا ہے. جو عارفوں کے سلطان کے در پر گیا ہوا ہے نا، یہ لطف وہی لے سکتا ہے. اللہ اکبر. جب آنا احمد پور جانا ہے، جب آپ نے احمد پور نا، انہوں نے ویسے پورا جو بولا تھا نا احمد پور سیال، یہ شور کوٹ کے بالکل قریب ایک علاقہ ہے، اب تحصیل بھی. تو جب انہوں نے کہا نا احمد پور، اگلا جو لفظ سیال تھا نا، ادھر تک تو وہ ابھی پہنچے بھی نہیں تھے، میرے باہو کہیں اور ہی پہنچ گئے. جب احمد پور سیال انہوں نے پورا کہا، لیکن جب احمد پور آئے نا، میرے باہو ادھر ہی اڑ گئے. جب اڑ گئے نا، جب اللہ والا اڑ جاتا ہے نا، تسی اپنی اڑیاں بھول جا سو. احمد پور جانا ہے. جب کہا اچھا بھول گئے ہو؟ کہا بھول گئے. کہا نہیں پتا کدھر جانا ہے؟ نہیں پتا. کہا پہلے کسی سے پوچھا ہے؟ کہا بڑوں سے پوچھا ہے. کہا بڑوں سے پوچھا ہے، جو بھی بتاتا کہتے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. جس طرح آج بتا رہے ہیں، بس صرف قرآن ہے، صرف ادھر جاؤ، یہ حدیث ہے صرف ادھر جاؤ، ادھر سے ادھر نہیں ہونا، اس کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں. ادھر کہا کہ کوئی کہتا ہے ادھر جاؤ، کسی نے کہا ادھر جاؤ، ادھر راستہ پوچھتے پوچھتے آئے ہیں لیکن ابھی تک منزل نہیں ملی، ہم بھٹک گئے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ میں بھی راستہ بتا دوں یا میں خود لے چلوں؟ راستہ بتا دوں یا منزل تک پہنچا دوں؟ حیران ہو گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے ہوئے راستے پر راستہ بتانے والے تو بڑے ملے ہیں، لیکن کوئی راستہ پر لے جانے والے یعنی خود پہنچانے والا بھی ہوتا ہے؟ اولیاء سے نسبت کیوں ضروری ہے؟ یہ ہم پیر کیوں پکڑتے ہیں؟ کیوں رہنمائی حاصل کرتے ہیں؟ راہبر ہوتا کیا ہے؟ شیخ ہوتا کیا ہے؟ پیری مریدی سے ملتا کیا ہے؟ کہا کہ میں راستہ بتا دوں یا منزل تک پہنچا دوں؟ کہا راستے بتانے والے تو پہلے بھی بڑے ملے ہیں، اگر آپ منزل تک پہنچا دیں تو کیا ہی بات ہے. جب انہوں نے یہ کہا نا، میرے باہو کا قدم اٹھا. میرے باہو جس ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے ٹیلے پر اٹھے، ایک قدم اٹھایا، جب دوسرا قدم اٹھایا نا تو گنبد خضرا پہنچ گئے. ہندوؤں کی بارات سمیت گنبد خضرا پہنچ گئے. جب ان لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا نا، کہا یہ کدھر لے آئے ہیں؟ یہ کیا منظر ہے؟ یہ کدھر لے آئے ہیں؟ کہا تم نہیں تو کہا تھا احمد پور جانا ہے، اس فقیر کا احمد پور تو یہی ہے. کہا فقیر تو صرف اسی احمد پور کو جانتا ہے، فقیر کا احمد پور یہی ہے، اس سے آگے فقیر کو اور کوئی نظر نہیں آتا. اب اس فقیر کا بھی یہ ایمان ہے کہ جو حضور کے قدموں تک پہنچ چلاتا ہے نا، پھر اسے پر کرم ہو ہی جاتا ہے. اچھا اب کوئی آج کا یہ بندہ میرا نوجوان، and there is nothing wrong with it. اگر یہ question کر بھی لوگے نا، if you would ask this question, if the question would come in your mind, if it get raised, that how is it possible? آج کا نوجوان یہ سوچ سکتا ہے، اور سوچ پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور یہ برا سوال بھی نہیں ہے. آج کا نوجوان کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے کہ ابھی ادھر بیٹھے ہوئے ہو اور آنکھ بند کی، قدم اٹھایا تو گنبد خضرا پہنچ گئے ہو. کوئی سوچ سکتا ہے نا کہ بھئی یہ انہوں نے ایسے ہی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، ایسے ہی واقعات بنے ہوئے ہیں، یہ کیسی کرامتیں ہیں، اور یہ ہر وقت کرامتیں ہی بھیجتے رہتے ہیں. میں نے عرس حضور سلطان العارفین پر سانگڑ میں خلیفہ صاحب نے عرس کرایا، میں نے اس کے اندر بھی یہ پیشکش کی تھی. میں نے کہا یاد رکھیں، ہم کرامتیں کبھی نہ بیان کرتے، ہم کبھی کرامتوں کا ذکر نہ کرتے، ہم کبھی کرامتیں بیان نہ کرتے اگر اللہ نے قرآن میں کرامتوں کا بیان نہ کیا ہوتا. ہم اپنی بات نہیں، ہم اللہ کی سنت پوری کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کرامتوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں. ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، شوق نہیں ہے. باہو کی کرامت بتانا مقصود نہیں تھا، بتانا یہ چاہتے ہیں. ہم تو وہ لالچی لوگ ہیں، جب تک پتہ نہ لگے نا ڈاکٹر کے پاس شفاعت، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. ہمیں جب تک پتہ نہ ہو نا کہ ادھر جا کے آٹا مل رہا ہے، پتہ لگ جائے نا مفت مل رہا ہے، دوڑ لگا دیتے ہیں. جب تک ریٹرن نہ دکھایا جائے، اسی لیے کرامتیں بتاتے ہیں تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ اس راہ پر چلنے والے کو اجر کیا ملتا ہے، تاکہ تمہیں بھی مجھے بھی پتہ لگے کہ یہ منزل کیسی ہے اور ہم نے بھی یہ منزل طے کرنی ہے. کتنا کرم ہوتا ہے، کتنا کرم ہوتا ہے. اللہ اکبر. جب یہ بات کی نا، یہ آپ نے جب پہنچ گئے تو میں نے پوچھا حضور
آپ کو تو پتا تھا کہ کس احمد پور کی بات ہو رہی ہے؟ انہوں نے تو احمد پور سیال جانا تھا، آپ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ہوا کیسے؟ آج کا نوجوان سوال کرتا ہے یہ کیا ہوا؟ ابھی قدم ادھر تھا، اگلا قدم گنبد خضرا میں ہو گیا ہے۔ جواب آیا قرآن اٹھاؤ، جواب آیا رب کا قرآن اٹھاؤ، 19واں سپارہ کھولو اور تخت بلقیس کو یاد کر لو، تخت بلقیس کو یاد کر لو۔ اگر ان کا ایک امتی، اگر ان کا پیغمبر کا ایک امتی جس کو تھوڑا سا تورات کا نالج ہو، اگر وہ پلک جھپکنے سے پہلے اتنا بھاری بھرکم تخت لے کر آ سکتا ہے، اتنے مہینوں کا فاصلہ پلک جھپکنے سے پہلے طے کرا سکتا ہے، وہ تو پیغمبر کا امتی ہے اور یہ امام الانبیاء کے امتی ہے۔ اگر یہ مدینے نہیں لے کر جائیں گے تو کون مدینے لے کے جائے گا؟ اگلی بات بھی سنو، اگلی بات بھی سنو۔ کہا حضور، عرض کی حضور یہ کیا؟ انہوں نے احمد پور سیال جانا تھا، آپ در مصطفیٰ پر لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا؟ سنا ہے اللہ والا اپنی مرضی نہیں کرتا، ہم نے تو سن رکھا ہے اللہ والا اپنی مرضی نہیں کرتا، تو پھر اپنی مرضی کیوں کی؟ آپ نے فرمایا نہیں، کبھی نہیں، اللہ کے بندے کی مرضی نہیں ہوتی، مرضی رب کی ہوتی ہے۔ اللہ کا بندہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو رب کی مرضی پر چلے، اپنی مرضی تو ہوتی نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ بنتا ہی تب ہے جب وہ کہتا ہے اور ایمان سے کہتا ہے، نہ میں سیر نہ پات چھٹاکی، نہ پوری سرسائی ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماشا، ان گل رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہوما ونج رتیاں تلام، پھر بھی پوری نہ ہی ہوں، سب ناپ تول پورے حسن کامل باہو، جدو ہوسی فضل الہی ہوں، جدو ہوسی فضل الہی ہوں۔ کرم تو ہوتا ہی تب ہے جب بندہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب تو ہی تو ہے میرے مولا، صرف تو ہی تو ہے، میں تو ہوں ہی نہیں، میری اوقات ہی کچھ نہیں، I'm nothing, you are everything۔ کرم تبھی ہوتا ہے۔ باہو سے عرض کی حضور یہ کیا؟ انہوں نے کہیں اور جانا تھا، آپ نے مرضی کی کہیں اور پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا مرضی اپنے نہیں کی، پھر میرے رب کا قرآن کھولو، پھر میرے رب کا قرآن کھولو اور پہنچو اس آیت پر جس میں رب کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہا اپنی مرضی نہیں کی، ادھر بھی رب کی مرضی کی ہے۔ یہ میرے پاس آئے، میں نے تصدیق کی، انہوں نے کہا بھٹک گئے ہیں، بھول گئے ہیں، منزل کا نہیں پتا، راستہ نہیں پتا، پوچھتے پوچھاتے آئے ہیں، پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب یہ بھول جائیں نا، جب یہ بھٹک جائیں نا، جب راستے سے ہٹ جائیں نا، جب اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے نا، ہندو جو ہو گئے تھے، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے نا، تو پھر محبوب تیرے قدموں میں آ جائیں، آپ کے پاس آ جائیں اور ادھر مجھ سے توبہ طلب کریں۔ محبوب آپ سفارش کریں، رب تو بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ کہا اپنی مرضی سے مدینے کا راستہ نہیں دکھایا، رب نے کہا ہے، میں نے تصدیق کیا۔ انہوں نے کہا بھٹک گئے ہیں، بھول گئے ہیں، منزل تک پہنچا دیجئے، تو منزل تو ہیں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کے حکم کے مطابق بھٹکے وہ کو مدینے والے پہنچایا ہے، گنبد خضرا کا راستہ دکھایا ہے۔ تو یارو یاد رکھو، کسی ایسے کی تلاش کرو۔ آج ان کے پیچھے ہر کسی کی یہ بات نا، ان سے کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے، ابھی میں نے کتنا کچھ بتا دیا کہ کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے کہ ہم سب کو بھی۔ باقی بات یہ رہی کہ جواب دینا نہیں آتا نا، علامہ صاحب کی بات یاد رکھیں، پکڑو دامن کا، آؤ میں بھی لے چلا تو آؤ کسی سے نہ کوئی بھی، یہ جس طرح انہوں نے کہا نا، پوچھتے ہی انہی سے ہیں جن کے پاس نالج نہیں ہوتا، اور جس کے پاس نالج نہ ہو نا، کہو میں آؤ نا، میں تو اس کے پاس لے چلتا ہوں جس کو پتا ہے، آؤ اس کے پاس لے چلتا ہوں، آتے نو پیران دے کو لے جاواں، آتے نو اپنے علماء دے کو، پھر کہہ سن کہ نہیں میرے کو ٹائم کوئی نہیں، وہ کہہ دیں گے میرے، آپ کو بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کچھ بھی نہ کہیں، آپ بات ہی نہ کہو، یا تو میرے نال آ جاؤ یا تو میرے ساتھ چلے جاؤ، تمہیں پتا چل جائے گا، نہیں تو کہنے کو بہت کچھ تھا مگر طے یہی پایا، کہنے کو بہت کچھ تھا مگر طے یہی پایا، ہم اہل محبت ہیں محبت ہی کریں گے، ہم اہل محبت ہیں محبت ہی کریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، محبت کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمارا شمار محبت والوں میں سے فرمائے۔ اور جہاں تک مرشد کی طلب ہے، مرشد کیسا ہونا چاہیے، آخری یہ شعر سن کر اپنی گفتگو کو یہاں پر وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ عارفوں کے سلطان سے کسی نے پوچھا حضور شیخ ہونا کیسے چاہیے؟
ہم تلاش کریں کس کو کیسا ہونا چاہیے، پتہ کیسے چلے گا، اس کا کوئی منظر بتائیں، اس کا کوئی حلیہ بتائیں، کوئی ایسا بتائیں ہم کس راستے کے راہی بنے۔ آپ فرمانے لگے کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگن چھٹے ہو، کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگن چھٹے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندہ، نال نگاہ دے پاک کریندہ، وچ سجی سبون نہ گھتے ہو، میلیاں نو اساں میلیاں نو کر دے وے چٹا، اساں میلیاں نو کر دے وے چٹا، وچ ذرہ بھی میل نہ رکھے ہو، کامل مرشد ایسا ہوئے سونا باہو جڑا لولوں دے مڑ وسے ہو، کامل مرشد ایسا ہوئے باہو جڑا لولوں دے مڑ وسے ہو۔ گناہ کرنے کا بھی ارادہ بھی نہ کرو، ابھی نفس صرف یہ کہے کہ ہاں اس راستے پر چل جائے، یہ راستہ ٹھیک ہے، وہ آ کر روک لے، نہیں نہیں یہ راستہ شیطان کا ہے، وہ راستہ میرے رحمان کا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھوں کی مائیت عطا فرمائے۔